السلام ایک پیغمبر ہیں، ان کا نام بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ بیت المقدس پر سے گزر رہے تھے، بیت المقدس کی بستی پر سے گزر رہے تھے۔ کیسے گزر رہے تھے؟ دراز گوش پر سوار ہو کر، دراز گوش پر سوار ہو کر، یعنی گدھے پر سوار ہو کر۔ گدھے کو کیا کہتے ہیں؟ دراز گوش۔ دراز کہتے ہیں لمبا، گوش کہتے ہیں کان۔ گدھے کے کان لمبے ہوتے ہیں، اس واسطے گدھے کو گدھا بھی کہتے ہیں اور دراز گوش بھی کہتے ہیں۔ تو ایک دراز گوش پر بیٹھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی بستی پر سے گزر رہے تھے۔ بیت المقدس کو ایک کافر بادشاہ نے تاخت و تاراج کر دیا۔ تاخت و تاراج، تاخت و تاراج کیا بھائی مانا؟ ہم نہ معلوم تاخت و تاراج کو تو کیا معلوم نہیں نا بھائی مانا، تو میں مانا بتا رہا ہوں۔ تاخت و تاراج کے معنی برباد کر دیا، اجاڑ دیا۔ کس نے؟ بختہ نصر نامی ایک بادشاہ، بختہ نصر نامی ایک بادشاہ تھا، وہ کافر تھا، بت پرست تھا۔ اس نے بھی پوری دنیا کی حکومت پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کافر بادشاہ کو گلوبل حکومت عطا فرمائی تھی، پورے گلوب پر اس کی حکومت تھی۔ بختہ نصر، یہ بختہ نصر جو ہے، اسے بیت المقدس سے بڑی نفرت تھی، دشمن تھا، یہ یہودیوں کا دشمن تھا اور بیت المقدس کا۔ تو اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ و تاراج کر دیا، ویران کر دیا، اجاڑ دیا ساری بستی کو، وہاں کے گھر توڑ ڈالے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پر گزر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ بیت المقدس ویران ہو گیا ہے، بہت آباد شہر تھا، ویران ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے، کوئی کسی چیز میں زندگی نہیں، آبادی کا دور دور تک نشان نہیں، ویران ہو گئی بستی، اجڑ گئی بستی۔ ڈو یو فالو؟ آپ سب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ چھتیں گری پڑی ہیں، چھتیں گھروں کی گری پڑی ہیں، سب گھر ویران ہیں، کوئی دور دور تک کوئی آدم زاد نہیں، یعنی انسان کوئی نہیں، نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی مرد کو۔ گزر رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریہ وہی قاویۃ علی عروشها، چھتوں کے بل گری پڑی ہے، چھتیں گری ہوئی ہیں۔ جس گھر کی چھت گر جائے اب وہ گھر آباد رہ سکتا ہے؟ وہاں کوئی انسان ہوگا موجود؟ نہیں۔ یہ دیکھ کر منظر حضرت عزیر علیہ السلام نے حیرت میں تعجب سے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اس بستی کو، اس شہر کو، اس ویرانے کو اللہ کیسے آباد کرے گا؟ کیوں کر آباد کرے گا؟ اس بستی کو کیسے اللہ پھر نئی زندگی دے گا؟ یہ تو مر چکی ہے، اجڑ چکی ہے، ویران ہو چکی ہے۔ ان کا اللہ کے مردوں کو زندہ کرنے کا انکار نہیں تھا، کہ ایک تعجب کی بات تھی جی، یا اللہ اس قدر ویران مقام کو، اتنا ویران ہو گیا، اتنا اجڑ گیا یہ مقام، اسے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے، کس نوعیت سے اسے زندہ کرے گا، آباد کرے گا؟ باہر کا اس خیال سے حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ کہا کہ انا یحیی اللہ ھذہ، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اس کے اجڑنے کے بعد اس بستی کو اللہ کیسے، کیوں کر آباد کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو یہ کہنے کے بعد موت دے دی۔ عزیر علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا پیغمبروں پر بھی موت آتی ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کی، اور وہ موت کب تک جاری رہی؟ 100 برس تک جاری رہی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس مقام پر اللہ نے انہیں موت دی، اسی مقام پر
وصال کے بعد موجود رہے. حضرت عزیر علیہ السلام وصال کے بعد یعنی وصال ظاہری کے بعد یعنی وفات کے بعد یعنی موت کے بعد. بہت سے لوگوں کو وفات بولے تو معلوم نہیں, وصال بولے تو معلوم نہیں, وصال ظاہری بولے تو معلوم نہیں. اپنی عرق اڑاد ارتوں ترنجکنو تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا دور ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. عزیر علیہ السلام کا وصال ہو گیا. جہاں وصال ہوا وہیں رہے, 100 سال تک وصال کے بعد رہے, موت کی حالت میں رہے. کون؟ لیکن آپ کا جسم جوں کا توں موجود رہا. ثم بعثہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ثم عطف تاخیری ہے, اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا. کسے؟ عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا. اور زندہ کر کے ان سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, قال کم لبثت, اے عزیر یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس مقام پر کتنے دن تک رہے. اس مقام پر وصال کے بعد وفات کے بعد کتنے دن تک رہے یہاں موجود. قال لبثت یوما او بعض یوم, حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا, مولا میں یہاں شاید ایک دن رہا ہوں گا, ایک دن, only one day. آپ لوگ اکتا گئے کیا ہے؟ بور ہو گئے نہیں. ایسا تو نہیں کہ تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود. تکمیل ذات, پروفیسر مظفر حنفی صاحب کا یہ شعر مجھے بہت پسند آتا ہے. وہ کہتے ہیں تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود, بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال ان کو موت کی حالت میں رکھا, پھر ان کو زندہ کر دیا. ثم بعثہ, اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا, قال کم لبثت, کتنے دن یہاں رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم, کہا کہ مولا میں شاید ایک دن رہا ہوں گا یہاں یا اس سے بھی کم, ایک دن سے بھی کم یہاں رہا ہوں گا. قال بل لبثت 100 عام, حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حقیقت یہ ہے عزیر کہ تم یہاں 100 برس تک رہے, وفات کے بعد 100 برس تک رہے. فانظر الى طعامک وشرابک. شراب اردو میں شراب وائن کو کہتے ہیں, وائن. شراب اردو میں شراب کو کہتے ہیں وائن, سارایاں اسے کہتے ہیں اردو میں شراب. ابھی یہ شراب پینے والا شرابی ہے یہ, لیکن عربی میں شراب کہتے ہیں پینے کی چیز. پانی ہو, دودھ ہو, کوئی اور مشروب ہو, جس طرح اسامہ نے کہا کوئی سافٹ ڈرنک ہو, پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں. تو کیا کر رہا تھا میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظر الی طعامک, اے عزیر اپنے کھانے کو دیکھ. حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانے کے لیے اپنے ساتھ جو ہے کچھ کھجوریں رکھ لی تھیں, پینے کے لیے انگور کا رس رکھ لیا تھا اپنے ساتھ, توشا کہ راستے میں ضرورت پڑے گی پینے کی تو انگور کا رس پی لوں گا, اور کھانے کی ضرورت پڑے گی کھجوریں کھا لوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں, اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھر بیٹھے کیسی کیسی نعمتیں کھلا رہے ہیں. باہر گھر سے نہیں جا رہے ہیں ہم, کھجوریں کھا رہے ہیں الحمدللہ, مشروب پی رہے ہیں الحمدللہ, کڑل پاچی کھا رہے ہیں الحمدللہ, چائنا گراس جسے کہتے ہیں کھا رہے ہیں الحمدللہ, بڑے کھا رہے ہیں, 2 قسم کے بڑے, بیسن کے بڑے کھا رہے ہیں الحمدللہ, اور کیا جناب آش پی رہے ہیں, گنجی جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں, گنجی پی رہے ہیں الحمدللہ, اور کیا کیا کھا رہے ہیں الحمدللہ.
یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کھلا رہا ہے، گناہ گاروں کو کھلا رہا ہے، رمضان مبارک میں بھوکا نہیں رکھا اس نے، پیاسا نہیں رکھا اس نے، الحمدللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر رمضان سے زیادہ بہتر غذائیں اس رمضان میں کھلائے اور سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فانظر الی طعامک، اے عزیر اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کی چیز کو دیکھو، پانی کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ بگڑا نہیں، وہ اترا نہیں۔ آپ دودھ رکھ دیں 3 دن کے بعد دیکھیں کیا حالت ہوگی اس دودھ کی، ویسے ہی رہے گی، دودھ ویسا ہی رہے گا۔ سالن رکھ دیں فریج میں نہیں، باہر رکھ دیں، اسی بات 4 دن کے بعد دیکھیں سالن کیسے ہوگا، خراب ہو جائے گا نا، سڑ جائے گا، دودھ خراب ہو جائے گا، پینے کے قابل